بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عمران سیریز ناول گھوسٹ آئی لینڈ بائی صفدر شاہین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ نہیں، میں نہیں ڈرتی، تم بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ جولیا نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ڈرو گی؟ کیا تم نے شیر کا گوشت کھا رکھا ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ عمران صاحب، آپ باتوں میں ٹرکانے کی کوشش نہ کریں، صفدر نے مسکرا کر کہا۔ خیر تم اصرار کرتے ہو تو میری کیا مجال کہ انکار کر سکوں؟ اس موقع کے لیے چچا غالب نے کہا تھا کہ حکم حاکم مرگ مفردات۔ عمران نے بے اختیار ہنس کر کہا۔ محاورہ حکم حاکم مرگ مفاجات ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے پہلے مفردات اور پھر مفاجات پر بحث کر لیتے ہیں۔ لنچ کھانے کے لیے ہوٹل والوں کو بہت گاہک مل جائیں گے۔ کیا خیال ہے جولیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا کی طرف دیکھنے لگا۔ بکو مت، شرافت سے سچ سچ بتا دو ورنہ، جولیا نے دھمکی دینے کے انداز میں کہا۔ تو عمران نے ایک دم سہم جانے کی اداکاری کی، جس پر صفدر ہنسنے لگا۔ عمران نے خوفزدہ نگاہوں سے جولیا کے پیروں میں موجود سینڈلوں کو دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سر ڈھانپ لیا تھا۔ اس کے انداز پر جولیا کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ عمران صاحب، اب بتا بھی دیں، جلدی کریں، صفدر نے مسکرا کر کہا۔ اچھا تو سنو کہ سپر فیاض پر کیا گزری زمانے میں جب وہ آیا تھا میرے غریب خانے میں۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سپر فیاض کے نام پر صفدر اور جولیا چونک پڑے۔ اوہ، سپر فیاض، وہ آپ کے فلیٹ میں آیا تھا؟ صفدر نے جلدی سے پوچھا۔ تو کیا تمہارے فلیٹ میں جاتا؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس میں خفا ہونے والی کیا بات ہے؟ صفدر نے منہ بنا کر کہا۔ ہے نا بات، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے بیچ میں سے مت ٹوکا کرو، دم سے ٹوکا کرو۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا جناب، اب تو معاف کر دیجئے، آئندہ دم سے ٹوکا کروں گا، صفدر نے مسکرا کر کہا۔ تم سے کیسے ٹوکو گے؟ دم تو بہت دور ہے، کیونکہ سنکھا ہولی کی روح سپر فیاض سے ملی تھی۔ میں وہاں موجود ہوتا تو شاید وہ میرا خون چوس لیتی۔ عمران نے ایک دم ہنس کر کہا۔ اوہ، تو کیا کوئی بدرو آپ کا خون چوسنے آئی تھی؟ اور کیا عشق کرنے آئی تھی؟ یہ سنکھا ہولی کون ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ وہی جو ہولی کے تہوار پر شنکھ بجائے جانے پر شنکھ سے نکلتی ہے، عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ خدا کے لیے جلدی سے پوری بات بتا دیں، قسطوں میں نہ بتائیں، صفدر نے ضد ہو کر کہا۔ کیا کروں برخودار، آج کل ہر شے قسطوں میں ملتی ہے۔ غریب لوگ روپے پیسے کی کمی کے سبب قسطوں میں چیزیں لینے پر مجبور ہیں۔ یکمشت قیمت دینے پر بھی چیز قسطوں میں ملتی ہے۔ سرکاری نل میں پانی بھی قسطوں میں آتا ہے، اور ایک ایک بوند کی شکل میں۔ بہرحال تم بیچارے سپر فیاض کا قصہ سنو، عمران نے کہا اور پھر پورا واقعہ بتا دیا، جسے سن کر صفدر اور جولیا بے حد حیران ہوئے۔ عمران صاحب، یہ کالی داس والا معاملہ معلوم ہوتا ہے؟ نہیں، سنکھا ہولی کافرستان سے نہیں، افریقہ کے جنگلات سے آئی ہے۔ وہ ٹانگو قبیلے کی شہزادی سنکھا ہولی کی روح ہے۔ میں اس کے بارے میں جوزف سے تصدیق کر چکا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو کیا واقعی وہ بدرو فیاض کا خون پینا چاہتی تھی؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، سپر فیاض کا یہی بیان ہے، البتہ سنکھا ہولی نے نہ جانے کیوں اسے معاف کر دیا۔ شاید اسے سپر فیاض کی بزدلی اور بے بسی پر رحم آ گیا تھا، اس لیے وہ سپر فیاض کا خون پینے کی بجائے اسے اٹھا کر سٹنگ روم کے ایک صوفے پر لٹا گئی۔ البتہ اس بدرو نے سپر فیاض سے ایک جھوٹ بولا تھا، اور شاید اسی وجہ سے سپر فیاض دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ جو بدرو پہلے ہی 2 افراد کا خون پی چکی ہے، وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گی۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا روحیں جھوٹ بھی بولتی ہیں؟ صفدر نے جلدی سے کہا۔ معلوم نہیں، اس کمبخت بدرو نے سپر فیاض کو یقیناً دہشت زدہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ سلیمان کا اور میرا خون پی چکی ہے، لیکن اس کی پیاس ابھی باقی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، مجھے لنچ کے بعد سلیمان کی خبر بھی لینی ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو صفدر اور جولیا بھی اٹھ کھڑے ہوئے
اور ایمان کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ شاندار آفس نما کمرے میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا شخص سیگار کی کش لیتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کا قد لمبا، آنکھیں چھوٹی اور پیشانی کشادہ تھی۔ اس نے قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا اور کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس کے سامنے میز پر 3 مختلف رنگوں کے ٹیلی فون سیٹ رکھے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ دفعتاً میز پر رکھے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس شخص نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ہوگن فرام دس اینڈ، اس نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ والٹن بول رہا ہوں کرنل ہوگن، دوسری طرف سے سیکرٹری داخلہ کی آواز سنائی دی۔ اوہ، آپ حکم فرمائیے، کرنل ہوگن نے چونک کر کہا۔ آپ کی ایجنسی کو جو حکام دیا گیا تھا وہ کس مرحلے میں ہے؟ کام شروع ہو چکا ہے، آپ بے فکر رہیں، کرنل ہوگن نے جواب دیا۔ عجیب بات ہے، 1 مہینہ گزر چکا ہے اور کام اب شروع ہوا ہے۔ سوری سر، وقت تو لگتا ہی ہے اس قسم کے کاموں میں۔ پھر جو مشن ہمیں سونپا گیا ہے اس میں آج تک ہماری کوئی ایجنسی کامیاب نہیں ہو سکی۔ آپ کو بھی علم ہے کہ گزشتہ کئی برسوں میں ہمارے ملک کے سپر ایجنٹ بھی اس مشن میں کامیابی کے لیے اپنی تمام تر طاقت اور صلاحیتوں کے استعمال کے باوجود ہمیشہ ناکام رہے ہیں، بلکہ ان سپر ایجنٹوں میں سے بیشتر موت کی آغوش میں پہنچ گئے۔ ان کے تجربات اور ناکامیوں کو مد نظر رکھ کر مجھے ایسا طریقہ کار اختیار کرنا پڑا کہ ناکامی کا 1% بھی امکان نہ رہے۔ اوہ، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس طریقہ کار کے بارے میں کچھ بتا دیں تاکہ میں منسٹر صاحب کو مطمئن کر سکوں۔ انہوں نے مجھ سے اس معاملے میں رپورٹ طلب کی ہے، والٹن کی آواز سنائی دی۔ رائٹ سر، میں وضاحت کیے دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رہے کہ اگر یہ راز آؤٹ ہو گیا تو مشن کی کامیابی مشکوک ہو جائے گی، کیونکہ جس شخص کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں وہ ماورائی خصوصیات کا مالک ہے اور دنیا کے چپے چپے میں اس کے مخبر موجود ہیں جو بھاری معاوضے پر اسے مطلوبہ معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اس تک یہ بات پہنچ گئی تو نہ صرف وہ الرٹ ہو جائے گا بلکہ ہمارے پلان کے پرخچے بھی اڑا کر رکھ دے گا، کرنل ہوگن نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنے باس کے سوا کسی سے بات نہیں کروں گا، والٹن نے کہا۔ تھینک یو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے تعلق رکھنے والا علی عمران دنیا کا نمبر 1 ایجنٹ ہے۔ اب تک کے تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے 1000 سپر ایجنٹ مل کر بھی عمران کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب تک ہمارے سینکڑوں سپر ایجنٹ عمران کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔ وہ دنیا کا عیار ترین شخص ہے۔ کافرستان اور اسرائیل عمران کے ہاتھوں ناقابل تلافی جانی و مالی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ عمران کے ہاتھ سے زندہ بچ کر نکل آنے والے بیشتر ایجنٹوں نے عمران کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عمران مافوق الفطرت صلاحیتوں کا مالک ہے اور ناقابل تسخیر شخص ہے۔ وہ ماورائی علوم کا ماہر ہے یا اس کے تابع میں ماورائی قوتیں ہیں جو اسے اس کے ملک کے خلاف اٹھنے والے ہر قدم کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیتی ہیں۔ اگر عمران کی اس خصوصیت کو تسلیم بھی نہ بھی کیا جائے تب بھی اس میں ایسی کوئی صلاحیت ضرور ہے جس کی وجہ سے اسے فوری طور پر اپنے ملک و قوم کی سلامتی کو پیش آنے والی مصیبت کا ادراک ہو جاتا ہے۔ یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف ایکسٹو بھی عمران جیسی بلکہ عمران سے بڑھ کر صلاحیتوں کا مالک ہے، جو ہمیشہ نقاب میں رہتا ہے، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران میں سے بھی کسی نے آج تک ایکسٹو کی اصل شکل نہیں دیکھی۔ عمران اور ایکسٹو کی وجہ سے ہی آج تک دنیا کی کوئی خفیہ ایجنسی یا تنظیم پاک ایشیا میں اپنا مشن مکمل نہیں کر سکی، اور مشن پر جانے والے یا تو مارے گئے یا شکست سے دوچار ہو کر وہاں سے بمشکل جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ایکریمیا، کافرستان اور اسرائیل جیسے پاورفل ممالک کے سامنے بھی عمران اور اس کے ساتھی ناقابل شکست ثابت ہوئے ہیں۔ وہ جب بھی کسی مشن پر ان ملکوں میں جاتے ہیں، مشن میں نہ صرف 100% کامیاب رہتے ہیں بلکہ خون کی ندیاں بہا کر اور لاشوں کے انبار لگا کر زندہ سلامت واپس اپنے ملک پہنچ جاتے ہیں۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران میں سے آج تک نہ تو کوئی ہلاک ہوا ہے اور نہ انہیں گرفتار کیا جا سکا ہے۔ اگر کوئی گرفتار ہوتا بھی ہے تو اس کی گرفتاری عارضی یا چند گھنٹوں تک کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد نہ صرف وہ آزاد ہو جاتا ہے بلکہ گرفتار کرنے والوں کو بھی فنا کر دیا جاتا ہے، کرنل ہوگن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ بہت خوفناک باتیں بتا رہے ہیں کرنل ہوگن، دوسری طرف سے والٹن کی آواز سنائی دی۔ حقیقت بتا رہا ہوں جناب، انہی وجوہات کے سبب مجھے عمران اور ایکسٹو کے سلسلے میں بے حد سوچ بچار کرنا پڑی
اور مجھے یقین ہو گیا کہ ان دونوں پر قابو پانے کے لیے صرف ماورائی قوتوں کے ذریعے کامیابی ممکن ہے۔ چنانچہ میں نے دنیا بھر میں رابطے کیے، شیطانی علوم کے ماہرین کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ 3 دن بعد مجھے ایک ایسے شخص کے بارے میں علم ہوا جو بے پناہ ماورائی قوتوں کا مالک ہے۔ اس کی عمر 99 برس ہے، لیکن اس نے اپنی روحانی اور شیطانی طاقت سے اپنی صحت اور جسمانی طاقت کو برقرار رکھا، اور اس وقت بھی وہ 50-55 برس کا ادھیڑ عمر آدمی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بارے میں فلپائن کے لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اور اس کے قبضے میں جنات، ارواح اور دوسری ماورائی مخلوقات ہیں۔ وہ بے مذہب شخص شیطان کا پجاری ہے، اور اپنی شیطانی قوتوں سے آسمان پر اڑتے جہاز کو ایک اشارے سے گرا سکتا ہے، بہتے دریا کے پانی کو برف کی مانند منجمد کر سکتا ہے، اور ہزاروں میل کے فاصلے پر موجود چیز کو پلک جھپکنے میں حاضر کر سکتا ہے۔ فلپائن کا یہ عامل پروفیسر کارلوس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں معلوم ہونے پر میں خود فلپائن جا کر اس سے ملا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا، تو اس نے چند شرائط پر ہمارے لیے کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اگرچہ اس کی شرائط کافی سخت تھیں، لیکن مشن کی تکمیل کے لیے میں نے اس کی شرائط قبول کر لیں۔ ان شرائط کے مطابق میں نے ایجنسی کے فنڈ سے اس کے لیے ایک آشرم تعمیر کرایا۔ آشرم کی عمارت مکمل ہونے میں تقریباً 25 دن لگ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مشن کا آغاز کرنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ اگرچہ آشرم کی تعمیر میں ہماری ایجنسی کا کافی قیمتی وقت صرف ہوا ہے، لیکن ایک گریٹ مشن کی کامیابی کے لیے میں نے وقت اور سرمایہ کی پرواہ نہیں کی، اور منسٹر صاحب نے مجھے یہی کہا تھا کہ جتنا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے کیا جائے، کیونکہ اس مشن کے لیے اسرائیل نے $2 کروڑ فراہم کیے ہیں، اور مزید رقم دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تو صرف $1 لاکھ خرچ کرنا پڑے ہیں۔ کرنل ہوگن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ کو یقین ہے کہ پروفیسر کارلوس عمران اور ایکسٹو کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ والٹن نے پوچھا۔ یقین ہے تو میں نے کارلوس کی تمام شرائط تسلیم کی ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پروفیسر کارلوس شیطان کا ہی نہیں، دولت کا بھی پجاری ہے۔ جب میں فلپائن جا کر اس سے ملا تو وہ اپنے آشرم میں راجہ بنا بیٹھا تھا، جہاں ہر وقت کئی نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں اس کا دل بہلانے کے لیے موجود رہتی ہیں۔ پروفیسر کارلوس نے آشرم کی تعمیر کے علاوہ $1 کروڑ کی ڈیمانڈ بھی کی تھی، جو ہم نے پوری کر دی ہے۔ کرنل ہوگن نے جواب میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن پروفیسر کارلوس نے مشن کی تکمیل کا کوئی ٹائم فریم تو دیا ہوگا؟ نو سر، پروفیسر کارلوس نے مشن مکمل ہونے کا کوئی حتمی وقت نہیں بتایا۔ اس نے کہا ہے کہ اس میں 1 دن بھی لگ سکتا ہے اور 1 ہفتہ بھی۔ البتہ اس نے یہ دعویٰ ضرور کیا ہے کہ اگر وہ 1 ہفتے میں کامیابی حاصل نہ کر سکا تو خودکشی کر لے گا، کیونکہ وہ کسی معاملے میں اپنی شکست برداشت نہیں کر سکتا۔ کرنل ہوگن نے کہا۔ آل رائٹ کرنل ہوگن، آپ سے بات کر کے میں ذہنی طور پر مطمئن ہو گیا ہوں۔ البتہ آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ اسرائیلی حکومت نے اس مشن کے سلسلے میں ہم پر جو اعتماد کیا ہے، ہم نے اسے ہر حال میں برقرار رکھنا ہے۔ آپ پروفیسر کارلوس سے اس معاملے کی پیش رفت معلوم کر کے مجھے آگاہ کرتے رہا کریں۔ گڈ بائے، والٹن نے دوسری جانب سے ہدایت کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل ہوگن نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے میز کی نچلی دراز کھولی اور اس میں سے ایک سیٹلائٹ ہینڈ فون نکالا جو بغیر تار کے تھا۔ کرنل ہوگن نے فون پر چند نمبر پریس کی اور فون کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، پروفیسر کارلوس بول رہا ہوں کرنل ہوگن۔ دوسری طرف سے ایک منمناتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی، تو کرنل ہوگن بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، پروفیسر کارلوس، آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں کال کر رہا ہوں؟ کرنل ہوگن، میں نے افریقہ کے تاریک جنگلات میں اپنی زندگی کے 40 برس شیطانی قوتوں کے ساتھ گزارے ہیں۔ 20 سال میں نے برازیل کے خوفناک جنگلات میں چلہ کشی کی ہے اور صدیوں پرانی روحوں کو اپنے تابع کیا ہے۔ مجھے میرے موکل فون کی گھنٹی بجنے سے پہلے ہی اطلاع دے دیتے ہیں کہ کال آنے والی ہے، اور وہ کال کرنے والے کا نام بھی بتا دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے پروفیسر کارلوس نے غرور بھرے لہجے میں کہا۔ یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں پروفیسر، میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں کرنل، آپ نے اس لیے فون کیا ہے کہ آپ مجھ سے معاملے کی پیش رفت معلوم کریں تاکہ آپ اپنے حکام بالا کو رپورٹ کر سکیں۔ پروفیسر کارلوس کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر کارلوس، 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے مجھے اس پلان پر کام کرتے ہوئے، اس لیے حکام کو فکر ہے۔ کرنل ہوگن نے پروفیسر کارلوس کی ماورائی صلاحیت سے متاثر ہو کر آہستہ سے کہا۔ دیکھیے جناب، آپ کو 1 مہینہ ہو چکا ہے کام کرتے، اور میں نے تو 1 ہی دن گزارا ہے اس آشرم میں۔
پھر بھی میں نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ میں نے اپنی سب سے طاقتور غلام روح کو روانہ کر دیا ہے ٹارگٹ کی طرف، اور جلد ہی مجھے خبر مل جائے گی کہ ہمارے شکار کن خصوصیات کے مالک ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد میں عملی اقدام کروں گا۔ پروفیسر کارلوس نے سخت لہجے میں کہا۔ بہتر، میں آپ کو دوبارہ کب فون کروں؟ فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آپ کو مطلع کروں گا، پروفیسر کارلوس نے کہا۔ آل رائٹ، آپ میرا فون نمبر نوٹ کر لیں، کرنل ہوگن نے سر ہلا کر کہا۔ نوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی طاقت سے پہلے ہی آپ کا فون نمبر، آفس فون اور گھر کا فون نمبر معلوم کر چکا ہوں۔ کیا آپ کو بتاؤں تینوں نمبر؟ پروفیسر کارلوس نے ہنس کر کہا۔ تو کرنل ہوگن کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اوہ نو پروفیسر، مجھے یقین ہے آپ کی بات پر۔ اوکے، کرنل ہوگن نے جلدی سے کہا۔ ایک اور بات سن لیں، میں زیادہ وقت عملیات میں مصروف رہتا ہوں اور فون کال مجھے ڈسٹرب کرتی ہے، اس لیے برائے مہربانی کسی اشد ضرورت کے بغیر مجھے کال نہ کیا جائے، پروفیسر کارلوس نے آخر میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل ہوگن نے فون آف کر کے میز کی دراز میں رکھا اور پروفیسر کارلوس کی ماورائی شخصیت پر غور کرنے لگا۔